ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلام. اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ وہابیہ دیابنا یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، ہم سنی بریلویوں کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی تم ہی کہہ دو کہ میں بشر ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور بشر کی تخلیق مٹی سے ہوئی، مٹی جس میں کثیف ہے، جس کو آپ مٹھی میں پکڑ سکتے ہیں. اور پھر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن سے بشر ہونا ثابت، مگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور نور جسم لطیف ہوتا ہے، اور جسم لطیف کو آپ مٹھی میں قید نہیں کر سکتے. تو جسم لطیف، جسم کثیف، جسم لطیف کیسے ہو سکتا ہے؟ مضبوط جسامت اور جسم والا جسم لطیف کیسے ہو سکتا ہے؟ الغرض مٹی نور کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ان کا اعتراض ہے، جبکہ وہ کتاب و سنت سے جاہل ہے. قرآن مجید کی آیت ہم نے پیش کی، بخاری کی حدیث پیش کی کہ حضرت جبریل یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور نوری مخلوق ہونے کے باوجود جب جناب جبریل انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو ہمارے آقا تو جبریل کے بھی سردار ہیں. جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہو کر لباس بشر میں کیسے نہیں آ سکتے؟ تو کتاب اللہ اور حدیث سے پتا چلا کہ نور لباس بشر میں آتا ہے. نہ ہم حضور کے بشریت کے منکر ہیں، نہ حضور کی نورانیت کے منکر ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ یا جابر اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء کلھا نور نبیک من نورہ، کہ اے جابر وہ پہلی چیز جس کو اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے جو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. تو اس حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. تو اس حدیث سے پتا چلا اللہ کے نبی نور ہے، اور ان آیات اور احادیث سے پتا چلا کہ نور لباس بشر میں آ سکتا ہے. پھر آگے دیکھیں کہ فرشتے وہ وحی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن یعنی جان بوجھ کر، نہ سہون نہ بھول کر، نہ خطأن نہ لغزش اور خطا کی بنیاد پر. سورہ نحل آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، یعنی فرشتوں سے کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا. معصوم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور فرشتوں کے سوا کوئی نہیں. باقی اولیاء اللہ، اصحاب مصطفیٰ اور اہل بیت کے ائمہ طاہرین جو صاحب زہد و تقویٰ ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ من اللہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو محفوظ رکھا ہے، کہ ان سے گناہ ہونے سے ان کو محفوظ کر لیا ہے، مگر معصوم ہونے کا عقیدہ نہیں ہے. ان سے گناہ ہونا ممکن ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. لیکن معصوم جن سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا وہ صرف دو ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ فرشتے. ہر قسم کے صغائر و کبائر گناہ سے پاک ہیں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہیں. قرآن مجید میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا کسی بھی حکم میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور گناہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے. لہٰذا پتا چلا اس آیت سے کہ ملائکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں. پھر فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کے اظہار کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا، اور ان کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فالمدبرات امرن کہہ کے کہ نظام عالم کی تدبیر کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحم فرمایا کہ ہم جیسی عاجز مخلوق کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے فیضان و کرم کے حقدار نہیں، تو ہم جیسی عاجز اور لاچار مخلوقیں اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے
مخلوق کی محتاجی کی وجہ سے اور ان پر اپنی رحمت کرنے کی وجہ سے وسیلوں کو پیدا کیا. ان وسیلوں کو ملائکہ کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے اللہ روزیاں پہنچاتا ہے، جن کے ذریعے اللہ بارشیں نازل فرماتا ہے، جن کے ذریعے اللہ شکم مادر میں اولادیں عطا فرماتا ہے. قرآن مجید میں فرمایا سورہ نازعات فالمدبرات امرا کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے احکام کا نظام کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نظام عالم کو چلانے والے. اس لیے فرمایا کہ ان کو مختلف خدمتیں سپرد کی گئی ہیں. بعض کے ذمہ حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے متعلق پانی برسانا، کسی کو ہوا چلانے پر مقرر کیا، کسی فرشتے کو روزی پہنچانے پر، کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا، رد و بدل کرنا، کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا اور بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کے صلاۃ و سلام پہنچانا. اس طرح کی بہت ساری خدمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سپرد کی ہیں. بعض فرشتوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا، کسی کے ذمے روح کو قبض کرنا، کچھ فرشتوں کے ذمے عذاب دینا، کسی کے متعلق سور پھونکنا، یعنی کسی کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی ہے. اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں. اور ان تمام باتوں کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود ہے. چند باتیں بطور حوالہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کس طرح کاموں پر مقرر فرمایا. ہم نے جو آیت سورہ نازعات کی پیش کی ہے فالمدبرات امرا، فالمدبرات امرا، اس آیت کے تحت تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ نمبر 411 میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا تفسیری قول موجود ہے. قال ابن عباس ہم الملائکۃ وکلوا بامور عرفہم اللہ عز وجل العمل بها، کہ یہاں جو فالمدبرات تدبیر کرنے والے جن کو کہا گیا ان سے مراد ہے فرشتے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کاموں پر مامور کیا ہے جن کے کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں معرفت عطا فرمائی.